الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات. ارشاد حضرت اقدس الہی ہے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک نظام عمل، ایک قانون شریعت، ایک آئین زندگی پر قرار دیا ہے، تو آپ اس کی پیروی کیجیے اور تم لوگوں کو اور راستوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ بہت عرصے سے ذرا دھیمی آواز میں اور سیاسیات حاضرہ کے انقلابی دور میں ذرا طاقت کے ساتھ جو رفتہ رفتہ آواز بلند سے بلندتر ہوتی جا رہی ہے، وہ شریعت اسلام میں تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ اور یہ سوال کبھی اس انداز میں آتا ہے کہ یہ قانون حیات، یہ نظام زندگی جس کا نام شریعت ہے، یہ 1400 برس اس طرف کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس وقت کے ماحول پر نظر رکھتے ہوئے، اس وقت کے ضروریات کا اندازہ کرتے ہوئے یہ قانون قرار دیا گیا تھا۔ تو اب اتنی صدیوں کے حالات کے بدلنے کے بعد، اتنے انقلابات کے آنے کے بعد، آج اس میں کیا معقولیت ہے کہ اسی قانون کے ہر جز کو باقی رکھا جائے اور اسی کی پابندی ضروری سمجھی جائے؟ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اصل میں اسی کے تحت میں یہ بھی ایک جزیہ ہے، مگر یہ کہ عنوان اس کا مختلف ہے کہ اس وقت میں اسلامی معاشرے کے حدود بہت تنگ تھے اور اتنے تعلقات اور روابط وسیع نہیں ہوئے تھے۔ ایک محدود معاشرہ تھا اور اس محدود معاشرے کے لحاظ سے یہ باتیں نبھ جاتی تھیں جو قانون شریعت میں رکھی گئی ہیں، لیکن اب
ذرائع وسعت تعلقات ارتقاء پذیر شکل سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شرق و غرب کے درمیان کی تنابیں مختصر ہو گئی ہیں، اور تمام اقوام گویا ایک وحدت کی شکل میں منسلک ہو رہے ہیں۔ تو اب اس وقت گوناگون تعلقات اور روابط اور معاشرے کے حدود کی وسعت کے ساتھ ساتھ بھلا یہ محدود مختصر آئین کے جو مقرر کیا گیا تھا اس وقت کے مختصر معاشرے کے انتظام کی خاطر یہ اب کیوں کر چل سکتا ہے۔ اس ذیل میں کبھی کبھی کچھ خصوصی احکام شریعت کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور اس میں انسان کے جذبات کا واسطہ دیا جاتا ہے، انسان کے رحم و کرم اور شفقت و مہربانی کے جو ایک لازمی تقاضے ہیں ان کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قانون شریعت دیکھو کیوں کر انسانی نفسیات کی تشنگی کو بجھا سکتا ہے۔ یہ چیز حقیقت میں نے گزشتہ پہلو کے ضمن میں نہیں عرض کی ہے، وہ درمیان کی چیز تو میں نے کہا کہ اسی کے تحت میں داخل کی، وہی کہ تنابیں کھنچ گئی ہیں اور دنیا مختصر ہوتی جاتی ہے اور روابط بہت زیادہ ہوتے جاتے ہیں، یہ تو وہی کہ 1400 برس میں حالات کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے تحت میں داخل ہے۔ لیکن یہ جو رخ ہے یہ مستقل ایک پہلو ہے، انسانی نفسیات کا حوالہ دے کر جو یہ سوال پیش کیا جاتا ہے اس میں حالات کی تبدیلی کا یا 1400 برس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز انسانی اخلاق، انسانی معاشرے اور جذبات کے لحاظ سے آج غلط ہے تو 1400 برس پہلے بھی وہ غلطی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کسی 14ویں صدی کے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 1400 برس میں قانون شریعت جو کچھ عمل درآمد رہا ہے اس سب کو غلط قرار دینا ہے۔ ان میں نے عرض کیا کہ انسانی جذبات کا واسطہ دیا جاتا ہے، مثلا بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کا میراث سے محروم ہونا، یہ اسلامی شریعت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو فرقہ وارانہ اختلاف کے حدود سے بالا تر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک مکتب خیال میں مسئلہ مانا جاتا ہو اور کسی دوسرے مکتب خیال میں نہ مانا جاتا ہو، بلکہ مشترک حیثیت سے تمام فرق اسلامی میں یہ متفق علیہ حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب اس میں انسانی جذبات کا حوالہ دے کر پیش کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ ذرا دیکھیے تو کہ پوتا یا نواسا بیچارہ، ایک تو اس کے باپ یا اس کی ماں دنیا سے اٹھ گئی تو وہ یوں ہی بیچارہ ایک بے بسی اور بے کسی کی حالت میں ہو گیا، یعنی خود اس کی موت باپ یا ماں کی یہ خود ہی اس کے واسطے ایک بڑا سانحہ ہے۔ اچھے جائے کہ وہ اپنے خاندانی
مالیت سے بھی محروم کر دیا جائے. یعنی وہ گویا اس کے باپ اور ماں جو دنیا سے اٹھ گئی تو وہ ایک خطا ہو گئی اس سے کہ اس کی سزا اب یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کا ترکے سے بھی محروم ہو جائے, وہ ترکہ بھی اسے نہ ملے. تو گویا معاذ اللہ یہ کیسا ظالمانہ حکم ہے کہ اس کے باپ اور چچا یا فرض کیجئے کہ ماموں وغیرہ جو ممکن ہے برسر کار ہوں, ممکن ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہوں, ممکن ہے کہ وہ خود صاحب دولت ہوں, ان کو تو میراث مل جائے اور یہ بیچارہ پوتا یا نواسا جو بہت ممکن ہے کہ کم سن ہو, ظاہر ہے کہ اپنے باپ اور اپنے چچا اور ماموں یا پھوپھی وغیرہ کے مقابل میں تو عام اسباب دنیا کے لحاظ سے عام طور سے جو حالات ہیں اس تناسب کے عمر کے تناسب میں یہ مختصر ہی زندگی رکھتا ہوگا, یہ کم عمر ہوگا, یہ کم سن ہوگا, تو یہ بے ہاتھ پاؤں کے بچے اور یہ میراث سے محروم کر دیے جائیں اور وہ باپ وہ چچا اور پھوپھی جو ہیں وہ میراث پا جائیں. تو یہاں انسانی جذبات کو پیش نظر رکھ کے مطالبہ ترمیم کا یہ نہیں ہے بلکہ شریعت اسلام کے حکم کو غلط قرار دینا. اس کے معنی ہے کہ اب تک جو تم سمجھتے آئے ہو وہ جس پر تم عمل پیرا رہے ہو وہ ایک ظالمانہ قانون تھا, تو اب تک تم اس پر چلتے رہو تو کم سے کم اب اس ظلم سے بچ جاؤ. اسی کی دوسری نوعیت تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ صاحب کتنے, اب اس کے بہت سے رخ ہیں. کبھی مرد عورت کے درمیان افتراق کہ دیکھو کتنے غضب کی بات ہے کہ عورت کو تو سوائے ایک کے حق نہیں دیا گیا اور مرد کو 4 شادیوں کا اسلام نے حق دے دیا. اب یہ اعتراض اس وقت زیادہ قوت کے ساتھ پیش ہوتا ہے جب مسلمان گویا خدمت اسلامی سمجھتے ہوئے اسلام کو دین مساوات ثابت کرتا ہے. یعنی اس ترقی پسندانہ نعرے کے ساتھ اسلام کو ہم آواز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام تو کلیتاً مساوات کا حامی ہے. تو کہا جاتا ہے اب قوت کے ساتھ اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے مساوات کہاں رہ گئی. آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد و عورت دونوں کو یکساں درجہ دیا ہے تو کہاں یکساں درجہ دیا. مرد کو تو اتنی آزادی دی ہے اور عورت پر پابندی عائد کر دی ہے تو مساوات کہاں رہی. اب اس کے بعد جو زندگی کے مختلف تجربات ہوتے ہیں, جو انسان کے غیر معتدل روش کے جو ذریعے سے جو نتائج غلط پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی اسلام کے قانون کے خلاف ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے مرد نے ایک عورت سے انتہائی محبت کی بنا کے اوپر تمام منافع حیات کو مخصوص کر دیا اور دوسری بیوی کو یوں ہی چھوڑ دیا. تو یہ سب خرابیاں تعدد ازواج میں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کے
خود اختیاری کمزوریوں کی بنا کے اوپر خرابیوں کو قانون کے سند میں پیش کیجئے، تو جو لوگ ایک بیوی سے بھی ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں اس کی بنا پر اصل قانون شادی کو خلاف انسانی بہرحال یہ جملہ تو ابھی میں نے ذرا قبل از وقت کہہ دیا، کیونکہ اس وقت میں تبصرہ ابھی نہیں کر رہا ہوں یا جائزہ انتقادی طور پر نہیں لے رہا ہوں، بلکہ فہرست پیش کر رہا ہوں۔ آج پہلا دن بھی ہے اور صرف زمین بیان ہموار کرنا ہے۔ آج گویا کوئی خاص چیز بیان نہیں ہو رہی ہے، صرف ایک مقدمے کے طور پر فہرست پیش ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو قابل تبصرہ ہیں، مگر اس حد تک جس حد تک کہ مزاج مجلس برداشت کرے، اس لیے کہ مقام تصنیف اور ہوتا ہے، مقام بیان اور ہوتا ہے۔ دیجیے بھلا تو حضور والا یہ چیز بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس ذیل میں طلاق کا مسئلہ بھی پیش ہوتا ہے۔ پھر وہی مرد و عورت میں آپ کہتے ہیں کہ ہر حیثیت سے مساوات، تو دیکھیے مساوات کہاں ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا اور عورت کو طلاق کا حق دیا ہی نہیں گیا۔ اگر دونوں میں مساوات ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ جیسے مرد جب چاہے طلاق دے دے، ویسے ہی بیوی جب چاہے شوہر کو طلاق دے دے۔ جیسے ترقی یافتہ یورپ کا عمل ہے، اور یا دونوں پر پابندی ہوتی جیسے کہ مسیحی یورپ کا مسلک ہے، یعنی ان کے مذہب و عمل میں انتہا پسندانہ تضاد ہے۔ قانون میں ان کے جو مسیحی شریعت کا نظام ہے اس میں تو مرد کو بھی حق طلاق نہیں ہے، بس وہ دائمی رشتہ ہے، جو ہو گیا تو پھر موت ہی کے ہاتھ سے وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اور کوئی ذریعہ اس کے ٹوٹنے کا نہیں ہے۔ یا جیسے غالباً آپ کے ملکی جماعتوں میں بھی قانون طلاق نہیں ہے، نہ مرد کو حق ہے نہ عورت کو حق ہے، اور یا پھر دونوں کو آزادی ہو، جیسے میں نے کہا کہ یورپ کا عمل ہے کہ وہاں ذرا سی بات پر بیوی بھی طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے یا عملاً طلاق دے دیتی۔ تو یہ مطالبہ مساوات کی صورت سے خواہ اس رخ سے قائم ہو مثبت طور پر یا منفی طور پر قائم ہو، لیکن اسلام نے تو یہ نہیں رکھا، بلکہ ایک کو اختیار دیا اور ایک کو اختیار نہیں دیا، تو یہ مساوات مطلق کے خلاف۔ جب یہ آوازیں جو بلند ہونا شروع ہوئی تو مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ وہ بنام اسلام ہی کوئی ان ترقی یافتہ خیالات کو پیش کرتا تو مسلمان برداشت کر لیتے، کیونکہ بنام اسلام کتنے ہی اسلام کو نقصان پہنچایا جائے مسلمان برداشت کرتے رہے ہیں۔ لیکن غیر کے ہاتھ سے یا غیر کی زبان سے کوئی بات ایسی نکل جائے تو مسلمان غیر معمولی طور پر حساس ہو جاتا ہے۔ لہذا جتنا جتنا کہ یہ صدائیں تیزی کے ساتھ بلند ہوتی رہیں، اسی تناسب سے مسلمانوں کی بے چینی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ابھی گزشتہ مہینے میں
اور اب تیسرا مہینہ ہو گیا، یعنی دسمبر کے آخر میں، اور کہیے تو کہہ دوں کہ گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں بمبئی میں وہ عظیم الشان اجتماع ہوا، جسے بتقاضۂ سیاست اخباروں نے کتنے ہی کم کر کے دکھایا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا نمائندہ اجتماع مسلمانوں کا غالباً اس دور میں کم سے کم ہمارے ہوش میں کبھی نہیں ہوا ہے، اور اسے ہر مقرر نے نمایاں طور سے اپنی تقریر میں پیش کیا کہ مختلف المذاہب، مختلف المسالک افراد ایسے کہ جو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا اس کے پہلے پسند نہیں کرتے تھے، یا ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ دوش بدوش یعنی بریلوی اور وہابی حضرات جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور ان کے بھی مختلف مکاتب خیال، وہ سب اکٹھا ہو گئے، وہ سب مجتمع ہو گئے، وہ سب ایک نقطے پر آ گئے، اور ایک کی تحریک اور دوسرے کی تائید، اس طرح سے ہر ایک ہم آواز ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ خود ہمارے ہی مختصر محدود جماعت کا ایک طبقہ ایسا ہو کہ سب اکٹھا ہو سکے، مگر یہ پھر بھی اکٹھا نہ ہو سکے۔ تو وہ اتنا بڑا نمائندہ مختلف المسالک اور مختلف الفرق افراد کا اجتماع، تو یہ کیفیت ہی ایک نرالی تھی اور ایک بے مثال تھی۔ اور اس کے بعد وہ جلسہ عام جو ہوتا تھا، یعنی وہ اس کا جو محدود اجتماع ہوتا تھا جس میں تجاویز پیش ہوتے تھے، وہی ایک بہت اچھی نمائندہ کانفرنس کا جو اجتماع ہو، جو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں ان کے برابر تو وہ محدود گویا مندوبین کا اجتماع ہوتا تھا۔ اور وہ رات کا جلسہ عام وہ تو ایسا تھا کہ میں نے کبھی اتنا بڑا مجمع اپنی نگاہ سے ایک جگہ کے اوپر دیکھا نہیں تھا۔ تقریباً 1 لاکھ آدمیوں کا اجتماع ہوتا تھا جو رات کو صرف تجاویز کے سننے کے لیے جمع ہوا کرتا تھا۔ تو اتنے مسلمانوں کے نمائندہ اجتماع اس کے پہلے نظر نہیں آیا تھا، اور اس میں قوت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ شریعت اسلام ناقابل تبدیل ہے، اس کی کسی جز کی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اور میں تو عرض کیا کہ ابھی آج تو بطور خلاصہ یہ چیزیں آ رہی ہیں بطور فہرست، اور اس کی تشریح بعد میں ہوگی، کہ میں کہتا ہوں کہ مختصر طور سے بس ایک جملہ کہ جو بات ہم 1400 برس سے کہتے آئے ہیں وہ اس اجتماع عظیم میں ہر فرقے کے نمائندے نے کہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر اسلامی کی اصل صدا یہ تھی، جس کی نمائندہ اس کے پہلے اقلیت تھی، اور آج سیاست کے دباؤ سے پوری جماعت سیاست کے دباؤ سے کیا کہنا جملے یاد رکھنے قابل آج سیاست پھر بلند آواز تو تو اب چونکہ یہ وقت کا اب ایسا زندہ مسئلہ بن گیا ہے، اسی لیے اس مرتبہ اس اشرے کا موضوع مجالس کا اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور میں نے جو عرض کیا ہے، بعض حضرات ایک موضوع کی لفظ سن کر یہ خیال کرتے ہیں کہ روز ایک ہی بات سننے میں آئے گی، تو غالباً میرے گزشتہ مختصر خاکے ہی سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ موضوع حقیقت میں ایک بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اتنے شعبے ہیں
کہ وہ ہر ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے کہ حقیقت میں تو ایک اشرے میں وہ تمام پہلو تفصیل کے ساتھ بیان بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا ایک ایک جز ظاہر ہے کہ ہر دن پیش ہوگا جس کو مستقل موضوع سمجھنا چاہیے. اس کے لیے آج جتنا عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہ آیت جو میں نے سرنامہ بیان قرار دی ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلام اس قانون کا نام ہے. یہ قانون عام مسلمانوں کا قرار دیا ہوا کیسا، بلکہ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرار دیا ہوا نہیں ہے. ورنہ خالق اپنے پیغمبر کو مامور فرماتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے قانون حیات بنا کر پیش کر دیجیے. مگر خالق اپنے پیغمبر کو مامور نہیں فرما رہا ہے کہ آپ قانون بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیجیے. اگر یہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ قانون حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اب وہ الگ بات تھی کہ آپ کے بنائے ہوئے قانون کو بھی ہم بالواسطہ من جانب اللہ سمجھتے، جس طرح سے کہ آپ کی حدیثوں کو بھی ہم باعتبار مضمون من جانب اللہ سمجھتے ہیں. یعنی چونکہ آپ خود وحی الہی پر کاربند ہیں اور آپ خود بغیر مرضی الہی کوئی کلام نہیں فرماتے، اس لیے آپ کا ہر قول و عمل ترجمان ہے مشیت پروردگار کا. تو اگر پیغمبر بھی اس قانون کو وضع فرماتے تو ہم سمجھتے کہ وہ مشیت الہی کے مطابق ہے، وہ پسندیدہ خدا ہے. مگر یہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ قانون بنائیے. کہ یہ فرق کیا ہوا ہے؟ جب یہ بھی من جانب اللہ قرار پاتا تو اب اس من جانب اللہ اور اس من جانب اللہ میں فرق کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ فرق وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں. قرآن بھی کلام اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو حدیث پیغمبر ہو یقیناً آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث ہو. یہ نہیں کہ اس میں امکان ہے کہ راویوں نے کثر بیعت کر دی ہو. خود پیغمبر خدا کی زبان سے بھی حدیث سنی لی جائے، تب بھی قرآن اور حدیث میں فرق ہے. حالانکہ یہ حدیث بھی ہمارے نزدیک ما ينطق عن الهوى کی بنا پر مشیت الہی کی ترجمان ہے. مگر یاد رکھیے کہ کلام خدا ہونا اور بات ہے اور مشیت خدا کے مطابق کلام ہونا اور بات ہے. قرآن کلام خدا ہے اور حدیث کلام رسول ہے جو مشیت خدا کے مطابق ہے. تو بس جو فرق قرآن اور حدیث کے کلام الہی ہونے میں ہے کے اعتبار سے اور کلام رسول ہونے کے اعتبار سے ہے، وہی فرق اس صورت میں ہوتا کہ جب قانون خدا کا بنایا ہوا ہو یا رسول کا بنایا ہوا ہو. اگر قانون خدا کا بنایا ہوا ہے تو اس قانون کی وہ حیثیت ہے جو قرآن کی بحیثیت کلام الہی ہے، اور اگر قانون رسول کا بنایا ہوا ہے تو اس قانون کی وہ حیثیت ہے جو حدیث پیغمبر کی. تو حضور والا پیغمبر کو مامور نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک قانون مقرر کر دیجئے، بلکہ ارشاد رہا ہے کہ جعلناک
علی شریعت من الارض، ہم نے آپ کو ایک قانون پر چلایا ہے. یعنی واضح قانون خود رسول بھی نہیں ہے. ہم نے آپ کو ایک قانون پر چلایا ہے. یعنی جس طرح ہمارا کام پابندی قانون ہے، ویسے ہی پیغمبر کا کام پابندی قانون ہے. فاتبعها، تو آپ اس قانون کی پیروی کیجیے. یعنی رسول موجد نہیں ہے، متبع ہے. پیغمبر قانون ساز نہیں ہے، بلکہ پابندی قانون کرنے والے ہیں. ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک قانون پر قرار دیا ہے، فاتبعها، تو آپ اس کی پیروی کیجیے. اور اب تمام مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اور راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ اللہ کے قانون سے، اللہ کے راستے سے تم الگ ہٹ جاؤ گے. تو کسی اور کو وضع قانون کا کیا حق ہوگا؟ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود قانون ساز نہیں تھے، بلکہ مبلغ قانون تھے. دوسری جگہ ارشاد کیا ہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام بس پہنچا دینا ہے. تو یہ قانون الہی کے پہنچانے والے تھے، قانون الہی کے قرار دینے والے، قانون الہی کے مقرر کرنے والے یہ نہیں تھے. اور اب اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ سرچشمہ یہ ہے اس کا کہ حق حکومت ذاتاً جسے ہے، اسی کو ذاتاً وضع قانون کا حق ہے. شریعت اسلام میں حکومت ہی انسان کی انسان پر مانی نہیں گئی ہے، بلکہ خالق کی حکومت انسان پر بنائی گئی ہے. اور اسی لیے مسلمان بتقاضائے ترقی پسندی جو نعرہ لگاتے رہے ہیں کہ اسلام دین جمہوریت ہے، اس میں بنیادی غلطی یہی ہے کہ شہنشاہیت، جمہوریت جتنے خواہ یہ اور تے کے ساتھ لفظیں بنے، خواہ موجودہ دور میں ازم کے ساتھ لفظیں بنائی جائے، یہ سب قسمیں ہیں انسان کی انسان پر حکومت کی. اور اسلام میں جس حکومت کا تصور ہے وہ ان سب قسموں سے باہر ہے. اس میں انسان کی انسان پر حکومت ہے ہی نہیں. جب انسان کی انسان پر حکومت نہیں ہے تو انسانوں کے لیے کسی قانون کے بنانے کا بھی کسی انسان کو حق نہیں ہے. اور پیغمبر بھی بنفس قرآن بشر و انسان تھے، لہذا ذاتاً انہیں بھی حق نہیں دیا گیا اصول کے تحفظ کے لیے. تو یہ بھی در حقیقت متبع قانون ہے اور مبلغ قانون ہے. بس فرق اتنا ہے کہ یہ متبع قانون بھی ہیں اور اس کی طرف سے مبلغ قانون بھی ہیں. مبلغ قانون کے معنی ہی ہے رسول، اور ان کے بعد جو افراد تھے وہ حافظ قانون تھے، محافظ قانون تھے، واضح قانون تھے. بولا دیجیے بولنا. تو ہمارا سلسلہ، ہمارا معیار یہ ہے کہ واضح قانون اللہ، مبلغ قانون پیغمبر، محافظ قانون اوصیاء پیغمبر، ائمہ دین. مگر معیار یہ ہے ہمارا کہ جو واضح قانون ہے وہ خدا، وہ حکیم علی الاطلاق،
لہذا اس کے یہاں بھول چوک کی گنجائش نہیں. جو واضح جو مبلغ قانون ہے وہ رسول، جس کے یہاں غلطی کا امکان نہیں. جو محافظ قانون ہے ہر دور میں، اصلی محافظ جو ہیں وہ در حقیقت وہ بھی سب معصومین ہیں جن کے یہاں غلطی کا امکان نہیں. تو بتائیے دوسرے کو ترمیم کا حق تو جب ہوگا جب کہیں سے غلطی کا امکان ہوگا. تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بازار، لکھنؤ. بس جناب، یہ عشرہ محرم کی مجلسیں ہوتی ہیں اور ان میں مقرر کو پوری آزادی نہیں ہو سکتی کہ وہ جتنا چاہے بیان کرے، کیونکہ یہ بھی ایک پورا نظام ہوتا ہے عشرے کے مجالس کا. لہذا اس سے زیادہ وقت اس تمہید پر صرف نہیں کیا جا سکتا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی صرف کی اللہ کے قانون کی تبلیغ میں، اور اسی تبلیغ کے راہ میں وہ تمام مصائب برداشت کیے. اور خود پیغمبر سے آ کر لوگ ترمیم کا مطالبہ کرتے تھے کہ کچھ اس کو بدل دیجیے، کچھ اس میں ترمیم کر دیجیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترقی پسندی کوئی آج ہی کے دور میں نہیں ہے. ہر دور میں مختلف افراد ہوتے ہیں جو آپس میں کوئی رجت پسند ہوتا ہے، کوئی ترقی پسند ہوتا ہے، کوئی قدامت پسند ہوتا ہے، کوئی جدت پسند ہوتا ہے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایتے بقرآن غیر ھذا. یہ آپ کو بھائی یہی ایک باتیں آتی ہیں پڑھتے جو رہتے ہیں، کوئی اور قرآن ہمارے سامنے پیش کیجیے اور بدل ہو، یا اسی کو کچھ بدل دیجیے، بدل دیجیے. یعنی خود پیغمبر سے مطالبہ بدلنے کا ہو رہا تھا. رسول کے سامنے ان سے کہا جاتا تھا کہ اس کو کچھ بدل دیجیے. تو اب یاد رکھیے کہ جو پیغمبر کے سامنے خواہش کا اظہار کرتے ہوں کہ بدل دیجیے، وہ جب صاحب اقتدار ہوں گے تو خود اپنے دیجیے بولے. تو پیغمبر سے یہ کہا جاتا تھا کچھ بدل دیجیے. تو آپ دیکھیے رسول نے کیا کہا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑے غور و خوف سے اس قانون کو بنایا ہے اور مجھ پر اعتماد کرو. یہ مجھ پر اعتماد کا سوال نہیں. بدل دیجیے تو رسول کیا کہتے ہیں؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے دل سے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میرے اوپر وحی ہوتی ہے، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. تو پیغمبر بھی دیکھیے کیسی بے بسی کا اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے میرا یہ اختیار نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس کو کچھ بھی ذرا سا بھی اس میں عدل بدل کروں، کچھ بھی تبدیل کروں. لوگ آ کر یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ نماز کا آپ نے حکم دیا، ہم نے نماز پڑھنے کا اقرار کر لیا، مگر یہ زکوٰۃ اس کو
ذرا گر جاں بے طلبی اور گر زر بے طلب، یہ دونوں میں فرق ہمیشہ سے محسوس ہوتا رہا. تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو کچھ بدل دے دو، وہاں کہا جاتا نہیں، وہ تو جو قانون ہے اسی کے اوپر تم کو عمل کرنا ہوگا، اس کے کسی جز کو تم سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اور جب ایمان اختیار کر لیا تو اب اس کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو تمہیں پورا کرنا ہو. تو یہ جتنے داخلی اور خارجی مصائب پیغمبر برداشت کر رہے تھے وہ تمام نتیجہ تھا اسی کا کہ جو ان کا پیغام حوالے کیا گیا ہے، سپرد کیا گیا ہے، اس میں یہ ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. اسی کی تبلیغ کریں گے چاہے ہوائے زمانہ کیسی ہی چل رہی، چاہے لوگوں کے مطالبات کچھ بھی ہوں، اسی کے مطابق ان کا عمل رہے گا. اور اس کے بعد جو محافظ شریعت تھے ان کو بھی جتنے مصائب برداشت کرنا پڑے وہ سب اسی حفاظت قانون کے سبب سے تھے، اسی قانون کے مطابق عمل کرنے سے تھے. اور اسی بنا کے اوپر دنیا جو سوال بیعت کرتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بلا قید آپ ایک قانون پر عمل کر رہے ہیں وہ نہیں، جو ہمارا مقتضائے سیاست ہو جس وقت اس پر عمل کا اقرار کر لیجیے. یعنی اطاعت الہی کے بجائے غیر اللہ کی اطاعت کا اقرار کر لیجیے. اور یہ مختلف انداز سے پیش ہوتا تھا. کبھی یہ مطالبہ بیعت صاحب اقتدار کی طرف سے پیش ہوتا تھا اپنے اقتدار کا دباؤ ڈال کر، اور کبھی یہ مطالبہ بیعت اس انداز میں ہوا ہے کہ خود آپ کو ہم حاکم مانے لیتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے اپنے زاویہ نگاہ میں لچک پیدا کر دیں جو سیاست کا تقاضا ہے. حضور متفق علیہ تاریخی حقیقت ہے کہ تیسرے دور میں تاج و تخت حضرت علی بن ابی طالب اسلام کے زیر قدم آ رہا تھا. تاج سر پر آ رہا تھا. تاج اس وقت میں تھا نہیں مگر اقتدار کا ایک رمز ہے تاج. تو جناب تخت حکومت زیر قدم آ رہا تھا، مگر شرط کیا پیش کی گئی تھی؟ شرط یہ پیش کی گئی تھی کہ آپ اقرار کر لیجئے کہ میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کروں گا اور میرے پیش رو جو ہوئے ہیں ان کی سیرت کے مطابق عمل کروں گا. آپ کو ہم حاکم ماننے کے لیے تیار کہ آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کروں گا اور اپنے پیش رو جو فردے ہیں صاحب اقتدار جو ہو چکی ہیں ان کے راستے پر ان کے طریقے پر عمل کا بھی اقرار کروں گا. میں کہتا ہوں کہ یہ مطالبہ آج پیش ہونا دلیل ہے اس کی کہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی تھی. گویا دنیا نے علی کو پہچانا نہ تھا. وہ سمجھی کہ جو بات اب تک ہم کبھی نہیں منوا سکے اب آج سلطنت ایسی چیز اس کی خاطر تو علی اسے مان ہی لیں گے کیونکہ قلم رو عالم اسلام کی حکومت یہ کوئی معمولی چیز ہے تو آج تو مان ہی لیں گے اس مطالبے کو. یہ گویا 30 برس کی اپنی شکست کو فتح سے بدلنا تھا. آج 25 برس اس کے پہلے جو ناکامی رہی ہے اس کو آج کامیابی سے بدلنا تھا اس شکل میں کہ آج اقرار کر لیں گے. مگر دنیا نے علی کو پہچانا نہ تھا. اگر خوف سے کو جو مغلوب نہ ہوا ہو وہ تما سے مغلوب ہو جائے تو غالب کل غالب کب رہا؟
बोला देखिए बोले साहिब इख्तिदार अफराद से इसके पहले जो तजुर्बा था वो खौफ के मज़ाहिर सामने थे, मगर वो नाकाम हुए, तो अब ये तमाका खरबा क्यों कर कारगर हो सकता है। अब इन्होंने क्या जवाब दिया, हुजूर हम होते तो खिदमत दीन ये समझते कि ये मौका है उन अफराद के मुताल्लिक अपने तमाम ख्यालात के जाहिर कर देने का, कि ऐसों के पैरवी का तुम मुझसे मुतालबा करते हो। मगर हुजूर हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शख्सियतों की बहस में नहीं पहुंचे, ये बुलंद नुफूस के मेयार नजर के खिलाफ है कि वो शख्सियतों की बहस में पहुंचे। वो तो उसूली सवाल पेश करते हैं, फरमाते हैं ये जो तुमने दो बाद में सीरतें पेश की, दो ही सूरतें, या ये सीरतें किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं या किताब और सुन्नत के खिलाफ है, ये या कहना क्या शक का इजहार है। तशरीफ लाइए डायमंड कैसेट सेंटर नजदीक शिया कॉलेज बजाजा लखनऊ। किताब हो तो उसको अपनी सफा पर ला के आवादाराना अंदाज तो फरमाते हैं कि या ये है या वो है, दो ही सूरतें हैं ना। अगर किताब और सुन्नत के मुताबिक ये सीरतें हैं तो फिर किताब और सुन्नत के इकरार के बाद जरूरत क्या है इसके जिक्र। और अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ है तो किसी मुसलमान को ये रवा नहीं कि किताब और सुन्नत के खिलाफ किसी भी बात पर अमल का इकरार करे। बस जितने हाजिर वक्त अशखास थे उन्होंने तो आपस में कहा हो या दिली दिल में समझा हो कि बड़े जिद्दी हैं, कि इतनी बड़ी सल्तनत को ठुकरा रहे हैं और ये इतनी सी बात नहीं मान लेते। मगर हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम महसूस फरमा रहे थे कि ये इतनी सी बात नहीं है, बल्कि क़यामत तक के निज़ाम शरीयत के उसूल को मुश्तबा बना देना है। इसके मानी है कि शरीयत इलाही के अलावा कुछ साहिबान इक़्तिदार का अमल भी होता है मेयार शरीयत। इसको हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आज ठुकरा दिया। और अब आप मुलाजा फरमाइए कि जो सवाल हाकिम होने के पेशकश के साथ ठुकराया जा रहा हो, वही सवाल अगर हुसैन के सामने पेश किया जाए साहिब इक़्तिदार की तरफ से, तो हुसैन इब्न अली उसे क्यों कर मान सकते हैं? इनके सामने क्या सवाल था? यही कि यजीद की बैअत कर लीजिए। और यजीद की बैअत के ये मानी है कि ऐसा शख्स कि जो किताब और सुन्नत से अलानिया मुनहरिफ है, उसके इताअत का गैर मशरूत इकरार कर लीजिए। अब ये मुख्तसर तौर से बाब मसाइब है आज पहली मजलिस में, और क्या अर्ज करूं कि हुजूर वाक़या करबला के असबाब की करीबी कड़ी यही है सवाल बैत। पूरे असबाब के करीबी जंजीर का जो हल्का है वो ये सवाल बैत है कि आप इकरार कर लीजिए कि यजीद की बैत करेंगे। अब इन्होंने जबान से चाहे ऐलान किया हो या नहीं कि मैं बैत नहीं करूंगा, मगर आखिर तक इनके किरदार ने ये ऐलान कर दिया कि नहीं, मैं बैत नहीं करूंगा। वो और अफराद होते हैं कि जिनके कौल बड़े बुलंदबान सामने हैं और अमल की मंजिल में पीछे रहे, और जो बुलंद नफूस होते हैं उनका अमल उनके कौल का इजहार करता है।
اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تلاش سے یہ جملہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام میں کبھی نہیں ملا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. یہ جملہ نہیں ملا. مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کے کردار کے ہر قدم نے اس کا نہ مٹنے والے حروف کے ساتھ اعلان کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. مگر بیعت نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ اسے بخدا حسین اگر کر کے نہ دکھاتے تو ہماری سمجھ میں نہ آتا. اس لیے کہ بیعت نہ کرنے کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، یا کوئی سمجھوتا جسے صلح کہتے ہیں، اور یا جنگ. تو یہاں یہ دونوں امکان نہیں نظر آتے تھے. صلح کی منزل کو حضرت امام حسن اسلام طے کر چکے تھے، اور انہی شرائط صلح کی خلاف ورزی کا مرحلہ تھا جو حضرت امام حسین اسلام کے سامنے درپیش تھا. اور جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے. میری ایسے عمر کے جو افراد ہیں ان کے سامنے تو دو جنگ عظیم کے مرحلے سامنے آ چکے جو عالمی لڑائیاں تھیں، اور جو نوعمر افراد ہیں انہیں وہ عالمی لڑائیاں سامنے ان کے نہ آئی ہوں، مگر یہ اپنے قریب کی لڑائیاں یہ تو سب کی آنکھوں کے سامنے، ذرا سی بھی جو عمر رکھتے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے آ چکی ہیں. تو سب کو معلوم ہے کہ جنگ میں کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. سب سے بڑی تو عددی طاقت ہے. یہاں عددی طاقت کا تناسب یہ ہے کہ سلطنت شام حضرت امام حسن اسلام کی صلح کے بعد 20 برس تک منظم سے منظم تر ہوتی چلی گئی، طاقت بڑھاتی ہی چلی گئی. اور یہ جماعت جو حضرت امام حسین السلام کا ساتھ دے چکی تھی، دے سکتی تھی، وہ اس 20 برس کی مدت میں کچھ تہہ تیغ کیے جا چکے، کچھ زہر کے ذریعے سے دنیا سے ہٹائے جا چکے، کچھ کمزور افراد کے دل و دماغ کو خریدا جا چکا، کچھ افراد کو جلا وطن کر کے منتشر اور پریشان و پاشاں کیا جا چکا. تو اب وہ تعداد ان کے پاس کہاں ہو سکتی تھی کہ یہ جنگ کرتے. اور حضور والا اسلحہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلحہ کی تیاری جو ایک قہار سلطنت کر سکتی ہے وہ ایک عابد شب انتظار، ایک متقی و پرہیزگار، ایک زاہد جس کی زندگی محراب عبادت میں گزر رہی ہو، وہ اسلحہ کی تیاری کیا کر سکتا ہے؟ سامان رسد ظاہر ہے وہ بھی ایک قہار سلطنت کے پاس جو ہو سکتا ہے وہ ایک بے کس و بے نوا کے پاس کہاں ہو سکتا ہے. تو جنگ کرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. مگر بس امام حسین علیہ السلام کو تو ناز تھا ایک طاقت کی. ہاں سلطنت میرے پاس نہیں ہے، ہاں فوج میرے پاس نہیں، ہاں لشکر نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، فوجی سامان نہیں ہے، مگر میرا ایمان ہے، میرے ضمیر کی طاقت ہے میرے پاس. اور فوج نہ ہو مگر میرا عباس ہے، فوج نہ ہو مگر میرا علی اکبر موجود ہے، فوج نہ ہو مگر میرے ننھے ننھے بچے موجود ہیں. اور ہاں ارباب اعضاء، ارے فوج نہ ہو میرے پاس مگر زینب ایسی بہن موجود ہے، فوج میرے پاس نہ ہو مگر لیلا اور اباب ایسی بیویاں
موجود ہیں. اور کبھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں گا کہ خدا کی قسم کربلا میں پہلی دفعہ اس رشتہ ازدواجی کی عزت قائم ہوئی ہے کہ خاندان رسول کے ساتھ جو منسلک ہو جائیں وہ بیویاں بھی کیسی ہوتی ہیں. یعنی لیلا اور رباب نے اس معیار کو اتنی بلندی تک پہنچا دیا ہے کہ ہمیں کردار کی منزل میں اب بیٹیوں میں اور بہووں میں فرق نہیں معلوم ہوتا. اور کوئی شوق کرے ہاں کربلا کی منزل میں آئے گا وہ موقع کہ جب حسین دکھلا دیں گے. وہ مرحلے ابھی مصائب میں پیش کرنے کے نہیں ہیں. امام حسین السلام دکھلا دیں گے کہ میں اپنے فرض کی ادائیگی میں عباس کا سہارا بھی نہیں ڈھونڈتا ہوں, میں علی اکبر کا سہارا بھی نہیں ڈھونڈتا ہوں. مجھے تو فرض کو ادا کرنا ہے, میں ان سب کے بھروسے پر نہیں کر رہا ہوں. مگر یوں کہوں کہ عباس کو حسین جیسا سمجھے ہوئے, علی اکبر کو حسین جیسا جانتے تھے, وہ علم امامت سے علیحدہ قطع نظر کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مردم شناسی جس کا نام ہے اس کی حیثیت سے بھی حسین ان افراد کو جو پہچانتے تھے تو مقام واقعہ میں وہ جانتے تھے کہ میں بیعت اٹھا لوں مگر عباس میرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے, علی اکبر میرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. اور اس لیے جو ان کا حقیقی کردار تھا اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ امام کو ناز تھا کہ میرے ساتھ عباس ہے, امام کو ناز تھا کہ میرے ساتھ علی اکبر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس طاقت کا مظاہرہ اگر حسین کو کرنا نہ ہوتا تو جب ولید کے یہاں گئے ہیں اس وقت کہتے کیوں کہ عباس تم بھی چلو, علی اکبر تم بھی چلو. حسین کو دکھلا دینا تھا کہ میرے پاس چاہے لشکر نہ ہو مگر یہ شیر موجود ہے. اور اسی کی بنا کے اوپر ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ امام حسین السلام کا عمل جو بیعت کے مطالبے کے وقت ہے وہ کسی خوف کا نتیجہ نہیں ہے, کسی بے بسی کا نتیجہ نہیں ہے. اس وقت تو حاکم مدینہ بے بس تھا, اس کے پاس کوئی منظم طاقت نہ تھی. اس کے پاس تو ایک مروان تھا جو بیٹھا ہوا تھا, کچھ محل کے محافظ ہوں گے. مگر امام جو گئے ہیں تو اپنے ساتھ ان شیروں کو لے گئے جن کا بعد میں کربلا نے تعارف کرا دیا. ماشاء اللہ آج پہلے ہی دن ہے, انشاءاللہ مصعب ہوجیے گا ابھی. کربلا نے ان کا تعارف کرا دیا. چاہے تاریخ نے یہاں نام بنام سب کی فہرست پیش نہ کی ہو مگر برونا واقعہ میں کہتا ہوں کہ کربلا میں جن افراد کا تعارف ہوا اتنے ہی نہیں تھے اس وقت حضرت امام حسین السلام کے پاس جب مدینے میں سوال بیعت ہوا ہے اور جب ولید کے مکان پر آپ تشریف لے گئے. ارے اس وقت تو کیا یاد دلاؤں کہ وہ دور افتادہ ایک شعر بھی موجود ہے. ہاں بہت سے افراد کا اپنے سے ذہن میں کہتا ہوں کہ جو کردار میں کربلا والوں کا شریک مگر گنج شہیدہ میں شریک نہیں. وہ مجاہد وہ ہے جس کا کردار دیواجہ کربلا. وہ کون؟ جناب مسلم ابن عقیل. بس چند اس لیے ارباب اعضاء میں سمجھتا ہوں
کہ ہر چاند کا ہونا باعث مسرت ہوتا ہے، یعنی 29 کا جب چاند ہو تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، مگر یہ محرم کا چاند جب 29 کا ہو جاتا ہے تو وہ خود محرم کا چاند ذاتی طور پر سبب حزن و ملال ہے، وہ الگ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 29 کا چاند ہونا خصوصیت کے ساتھ عزاداروں کے لیے باعث افسردگی ہو جاتا ہے کہ ایک دن عزا کا جیسے کم ہو گیا۔ یہ ہماری مجلسیں اس امام باغی کی اور بعض دوسرے امام باغوں کی بھی عموماً 30 سے شروع ہوتی ہیں، تو جب 30 کا چاند ہوتا ہے تو کم سے کم پورا عشرہ مل جاتا ہے بیان مجالس کے لیے۔ لیکن جب 29 کا چاند ہوتا ہے تو پھر ایک مجلس کم ہو جاتی ہے، ایک مجلس گھٹ جاتی ہے۔ تو آج پہلی محرم ہو گئی، 29 کا چاند ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعض مومنین تو ابھی ترتیب سامان اعضاء میں مصروف ہیں۔ آج مجالس میں شرکت کا موقع بھی شاید بعض لوگوں کو اس وجہ سے نہ مل رہا ہو کہ وہ ابھی انتظام اپنے اعضاء خانے کا مرتب نہیں کرتا، اور یوں تو اس چاند کی فطرت میں ہے غم و رنج۔ ہم سنا ہے آپ نے کہ معصومین ان کا کردار کیا تھا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے یہ حدیث برابر آپ سنتے ہیں کہ ادھر چاند ماہ محرم کا نکلا اور 10 عشرے بھر کوئی آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا، پھر تبسم لبوں پر نہیں ہوتا تھا، اور جتنا جتنا دن گزرتے جاتے تھے وہ عشرہ قریب ہوتا جاتا تھا، اتنا ہی رنج و غم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اور ارباب اعضاء یہ ہم تک روایت پہنچ سکی امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے، یہ خدا کی قسم کوتاہی دامن ہے ہمارے معلومات کی کہ سید سجاد کے لیے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ چاند محرم کا جب نکلتا تو ان کا کیا عالم ہوتا تھا۔ سید سجاد ان کے لیے تو ہر دن محرم تھا، جب وضو کے لیے پانی آ گیا تو حسین اطفال حسین کی پیاس یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب کسی قصاب کو دیکھ لیا کہ وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تب حسین کا تصور ہو گیا۔ تو جس کا ہر دن یہ عالم ہوتا ہو اس کی زندگی میں جب محرم کا چاند آ جاتا تو کیا عالم ہو جاتا۔ اس لیے آج کی مجلس یہ ایک اہم کڑی ہے۔ آج گویا آپ کا جذبہ یہ ہے کہ 2 دن کے رونے کی پیاس آج ایک ہی دن میں بجھا لیں۔ تو ارباب اعضاء میں نے جو ذکر شروع کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق مسلم میں کوتاہی ہوگی کہ مصلحت حسینی کی بنا پر اگر کربلا سے یہ دور ہو گئے تو ہم ذکر کربلا میں بھی یاد نہ کریں۔ تو اس لیے آج کی پہلی مجلس میں میں اسی مجاہد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر بہت مختصر طور کے اوپر۔ ارباب اعضاء، کربلا میں بحیثیت شجاعت ہمارے پیش نظر ذہن میں جو تصور آتا ہے انصار حسینی میں وہ قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس
خدا کی قسم جلالت عباس لرزہ برندام کرنے کے لیے کافی ہے، مگر میں بارگاہ ابوالفضل عباس میں عرض کروں گا کہ مولا آپ کا بڑا کارنامہ ہے، مگر امام کے زیر نظر تھا، حضور بہت دل بہتا ہے جب کوئی قدردان سامنے کھڑا ہوا ہو، مگر مسلم کو کارنامے شجاعت دکھلانے کا موقع کہاں ملا؟ جب نظر جدھر اٹھاتے ہیں ادھر دشمنوں ہی کی فوج ہے، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی بھی ہمدرد سامنے نہیں ہے، ہاں بس ایک ضعیف عورت کی صدا ہے، وہ جس کے یہاں مہمان رہے تھے ایک شخص، وہ کیا کرے، ضعیف علوم الخاتون، وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، وہ کہتی ہے ہاں میرے شہزادے کمی نہ ہونے پا، ہاں دیکھیے وہ مخالف زد پر ہے، وہ اس طرح زبان سے ہمت ہو رہی ہے۔ بس چند جملے جناب مسلم کے خصوصیات میں عرض کروں گا کہ کربلا میں سب حربے تھے، مگر چار طرف سے ہو رہے تھے، بلکہ چار طرف سے کیا زیادہ تر آگے کی سمت یا داہنے بائیں سے، جب مجاہد گر جاتا تھا تو چار طرف سے حملے ہوتے تھے، مگر کربلا میں چار طرف سے حملے ہو رہے تھے، ہمارے تصور میں اس کے آگے نہیں ہے۔ اور ارباب اعضاء، مسلم کو جو جہاد لڑنا پڑا ہے، مسلم کو جس محل پر شجاعت دکھانا پڑی ہے، وہاں یہ ہے کہ اوپر سے آگ برس رہی ہے، زنانے کوفہ پتھروں کی بارش کر رہی ہیں، مشعلیں آگ میں سلگا سلگا کر وہ پھینک رہی ہیں، اس عالم میں اور یہ خاندان رسالت کا اکیلا مجاہد، اور اس عالم میں 1000 کی فوج نے شکست کھائی، اور پھر 1000 اور بلوائے گئے کمک میں، اور انہوں نے بھی شکست کھائی، اور پھر سردار فوج نے مزید کمک منگوائی، اور حاکم کوفہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک کے مقابلے میں یہ عالم ہے، تو سردار نے کیا کہلوایا کہ کیا کوفے کے کسی بقال کے مقابلے کو بھیجا ہے؟ یہ خاندان بنی ہاشم کی ایک تلوار ہے، اور اتنی فوج آ کر بھی کیا مسلم پر غالب آ گئی؟ خدا کی قسم ہم تو جب سمجھتے کہ غلبہ ہو گیا جب 10 بدست مقابلے میں غالب آتے، لیکن شیر کو دھوکہ دے کے مار لیا، ارے ایک گواہ کھود دیا، اور بظاہر سامنے سے شکست کھائی، فرار کیا، اور مجاہد جوش شجاعت میں گیا تو گوہے کے اندر گر گیا، اور اب آ کے لوگوں نے قید کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ مسلم مبارک، ارے اگر سب مصائب ہوتے یہ نہ ہوتا تو حسین کے ساتھ شرکت ہوتی، مگر زین العابدین کے ساتھ شرکت اب آپ نے بھتیجے کے ساتھ اسیری میں بھی شرکت کر لی، اور بھائی کے ساتھ بھتیجوں کے ساتھ کربلا کے مسائل میں بھی شرکت کر لی۔ ہاں ارباب اعضاء، اب ان کو گرفتار کر کے لے چلے، اب شیر کو بے بس بنا دیا، اور زخمی ہو چکا تھا شیر، زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ دارالعمارہ کے دروازے پر ظروف آب پانی سے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے، اور بندش آپ کا سوال نہیں کہ 3 دن پہلے ہوئی ہو، نہیں، زخمی کافی ہیں پیاس کی شدت کے لیے۔ پھر یہ روز برابر دن گزارتے تھے روزے میں، آج بھی یقیناً نیت تو روزے کی ہوگی، اس لیے روزے دار تھا جس کو گرفتار کیا تھا، تو پیاس کا غلبہ تھا، بس پانی طلب کیا کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ بھائی یہاں ظالم کے کردار میں فرق ظاہر ہوتا ہے،
کہ ابھی کوفہ تھا، کربلا نہ تھی. اس لیے عمرو بن حریث نے کہا کہ لاؤ پانی لاؤ، اپنے غلام کو حکم دیا. وہ ایک جام آپ پانی سے لے کر آیا، مگر سامنے جو آیا تو دہن سے خون جاری ہو گیا. وہ پانی میں شریک ہو گیا. بس پابند قانون شرع. اس نے پانی واپس کیا کہ اب یہ پینے کے قابل نہیں رہا. خون کی شرکت ہو گئی. دوسرا پانی لائے، اب کی چاہا کہ پیے تو دندان مجروح ہو چکے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مصائب میں رسول کے ساتھ بھی شرکت کر لی. دانت زخمی ہو چکے تھے تو 2 دانت شکستہ ہو کے اس ظرف آب میں گر گئے. بس پھینک دیا پانی. کہا یہ پانی اب میری قسمت سے اٹھ گیا. پھر میں مبارکباد دوں گا مسلم کو کہ ہاں یہ ظالم کا کردار ابھی نہیں تھا کہ پانی بند کرے. پانی لا کے پیش کر دیا، لیکن اے مسلم اگر پانی لبوں تک پہنچ جاتا تو کم سے کم سکینہ کو شکایت ہوتی کہ چچا آپ نے پیاس میں میرے بابا کے ساتھ شرکت نہیں. تشنہ لب مسلم بھی دنیا سے گئے. بس اب شہادت تو میں عرض کیا نہیں کرتا. یہاں یہ ہو گیا اور وہاں حسین راہ کربلا میں ہے. دل لگا ہوا ہے مسلم کی حالت میں. علم امامت سے ہر منزل پر کام نہیں لیا جاتا. قدم قدم پر واقعات اس کا ثبوت ہے کہ ایک مسافر آتا ہوا ادھر سے نظر آتا ہے. امام رکتے ہیں، چاہتے ہیں کوفے کی کچھ حالت معلوم کریں، مگر وہ جماعت کو دیکھ کے کیا آ رہی ہے، سیاست کے حالات بہت خطرناک تھے، لہذا راستہ بدل دیتا ہے. اصحاب میں سے ایک شخص تیز رفتاری کے ساتھ جا کے اس سے حالت معلوم کرتے ہیں. اس نے بتایا کہ کیا پوچھتے ہو کوفے کا حال. میں نکلا نہیں ہوں، بس مسائل آپ کے ذہن میں ہیں، میں نے تفصیل سے عرض نہیں کیا. اس نے کہا میں نکلا نہیں ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا کہ کوفے کے بازار ہیں اور 2 لاشیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ لاش حسین نے سر حسین کا ساتھ دیا ہے. اگر وہ سر بازاروں میں کوفے کے پرایا گیا ہے تو یہ مسلم کی لاش ہے جو سر حسین کے ساتھ مصیبت میں ساتھ دے رہی ہے. وہ اس خیال کو، اس واقعے کو سن کر واپس ہوئے، ذہن میں اپنے محفوظ رکھا. امام بعد نماز عصر کچھ مخصوص اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ وہ آئے. عرض کیا ایک ہمارے پاس خبر ہے. فرمائیے تو تنہائی میں عرض کریں، فرمائیے تو ان لوگوں کے سامنے عرض کریں. امام نے حاضر الوقت اشخاص پر نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی بات راز میں نہیں رکھنا، جو کہنا ہے کہو. انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص آتا ہوا نظر آیا تھا. میں نے چاہا بھی تھا کہ اس سے کچھ حالات معلوم کروں. اس نے کہا کہ ہم نے آپ کا منشا معلوم کر لیا تھا، جا کر دریافت کیا، اس نے یہ بتایا ہے. بھائی سننا تھا کہ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حاضر الوقت اشخاص سب رازدار تھے، اس لیے بات پھوٹی نہیں، یہاں تک کہ خبر خیمے تک بھی نہیں پہنچی. امام اس صحبت کو برخاست کر کے اور خود خیمے میں تشریف لائے اور آ کے ارشاد فرمایا کہ رقیہ کہاں ہے؟ دختر جناب مسلم. کسی نے جا کے اطلاع دی کہ چلو تمہارے چچا جان بلا رہے ہیں. جناب رقیہ حاضر ہوئی، آپ نے گود میں بٹھایا، دست مبارک سر پر پھیرنا شروع کیا. حضرت زینب سے فرمایا کہ اے زینب، ایک شخص گوشوارے کانوں کے بندے سکینہ کے لیے تحفے میں لایا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ وہ بے شک موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ لے آؤ بندے. جناب زینب نے حاضر کیا. امام نے اپنے ہاتھ سے یہ بندے صاحبزادی کو پہنائے. بس جناب خاندان رسالت میں سے منسلک لڑکی تھی، بھائی ایک دفعہ کھڑی ہو گئی. کہا چچا
کے اس وقت کے برتاؤ سے تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ فرمایا ارے پریشانی کا ہے کہ کہا یہ طرز عمل تو یتیموں کے ساتھ۔ اب امام نے فرما دیا کہ بیٹی آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ ہاں تمہارا باپ کوفے میں شہید ہوا، بس ارباب اعضاء آپ کی زحمت ختم، مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اہل اعضاء، ارے سکینہ کے لیے کربلا میں کون تھا جو یہ شفقت کرتا؟ ارے بندے لا کے پہناتا نا، مگر یتیموں کے کانوں میں جو گوشوارے ہیں انہی گوشواروں کو چھوڑ دیا ہوتا، مگر کربلا میں تو اس طرح سے گوشوارے اتارے گئے کہ خانوں کی لمیں بھی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔